السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: لا طيرة ولا صفر ولا هامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکرم حاضرین، محترم سامعین، آج 25 محرم الحرام ہے. کچھ دنوں کے بعد صفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. صفر المظفر کے مہینے میں ہمارے ہاں کیا بدعات، کیا خرافات ہوتی ہیں، اس عنوان سے چند معروضات آپ کے گوش و گزار کرنی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکات شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جہلیت میں اہل عرب کے ہاں جو بدعات تھیں، جو باطل نظریات تھے، توہمات اور خیالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل نظریات
توہمات اور خیالات کی تردید فرما دی۔ ان میں سے ایک چیز جو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں ایک باطل نظریہ تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے یا اس کے ساتھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کی بیماری اس دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے، جسے متعدی مرض کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھ جانا، بیمار شخص کے پاس بیٹھ جانا، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ پینا، تو بیٹھنے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے اس کی بیماری دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا ایک نظریہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی، فرمایا کہ لا عدویٰ، یہ متعدی مرض، یہ عقیدہ بنا لینا، یہ نظریہ بنا لینا، یہ نظریہ رکھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کی بیماری کو لگ جاتی ہے، یہ باطل نظریہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بعض مرتبہ کہ ماہر دیندار مسلمان طبیب اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص سے احتیاط کی جائے تو اس سے بچنا احتیاط کے پیش نظر یہ اچھی بات ہے، کیونکہ بیماری کے دیگر اسباب کی طرح یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، بیماری کے دیگر اسباب کی طرح یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ بنا لینا کہ بس کسی کے پاس بیٹھو تو اس کی بیماری فوراً اس کو لگ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل نظریے کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، حقیقت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک دیہاتی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک اونٹ ہے، اس کے ہونٹوں کے اندر خارش لگی، پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے اس کی دم میں بھی خارش نے اثر کیا، پھر ایک اونٹ سے بڑھ کے دوسرے اونٹ میں لگ جاتی ہے، اس طرح بڑھتے بڑھتے تمام اونٹوں میں خارش لگ جاتی ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو یہ جو اونٹ ہیں ان میں خارش جو ہوتی ہے ایک اونٹ سے شروع ہوتی ہے اور بقیہ تمام کے اندر وہ خارش لگ جاتی ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے اس کا جواب دیا۔ مرقات المفاتیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ یہ بتائیں کہ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی تھی وہ کس طرح لگی تھی؟ ایک کی خارش بڑھ کے دوسرے کو لگ گئی، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ پہلا اونٹ جو خارش زدہ ہوا تھا، پہلے اونٹ کو جو خارش لگی تھی وہ کس نظریے کے تحت لگی تھی، وہ کس طرح لگی تھی، اس کا سبب کیا بنا تھا، اس کو کس نے لگایا؟ تو وہ دیہاتی لاجواب ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس باطل نظریے کی تردید کی اور فرمایا کہ لا عدوہ، یہ نظریہ رکھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ بیماری کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن یہی نظریہ بنا لینا کہ جس کسی کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ کھانے سے، اس کے ساتھ پینے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ کے اندر اس کی تردید فرمائی، فرمایا لا عدوہ، اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ تھا، فرمایا ولا طیارۃ، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا۔ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب اس طرح کرتے تھے کہ اگر کوئی کام کرنا ہوتا یا کوئی سفر کرنا ہوتا تو اس طرح کرتے کہ ایک ہرن کو سامنے کھڑا کرتے، ہرن کو سامنے کھڑا کر کے اس کو بھگاتے۔ اب وہ ہرن اگر دائیں طرف بھاگتا تو اپنے کام کو، اپنے سفر کو مبارک سمجھتے تھے، وہ کام سر انجام دیتے تھے، سفر کی طرف چل پڑتے تھے۔ لیکن اگر ہرن دائیں طرف نہیں بھاگتا تھا، بائیں طرف بھاگتا تھا تو اس کو منحوس سمجھتے تھے اپنے کام کو، اور اسی طرح سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ والا کام کیا، یہ والا سفر کیا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی، تو اس طرح اس اپنے کام کو چھوڑ دیتے تھے، سفر کو چھوڑ دیتے تھے۔ یا بعض مرتبہ اس طرح بھی کرتے تھے کہ پرندہ ان کے ہاتھ کے اندر ہوتا تھا، اس پرندے کو چھوڑتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف کو اڑ پڑتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب اگر ہم یہ والا کام کریں گے یا یہ سفر کریں گے تو ہمارے اس کام میں، ہمارے اس سفر میں خیر ہوگی۔ اگر وہ پرندہ جس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتے تھے وہ دائیں طرف نہ اڑتا، بائیں طرف کو اڑ پڑتا تو اس کو منحوس سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کام کے اندر خیر نہیں ہوگی، اس سفر کے اندر خیر نہیں ہوگی، تو وہ اپنے اس کام کو، اپنے اس سفر کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وقت وہ کام نہیں کیا کرتے تھے، اس وقت وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس باطل نظریے کی بھی تردید کی، فرمایا ولا طیارۃ، یہ جو بدفعلی یا بدشگونی لی جاتی ہے، فرمایا اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے استاذ محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمانے لگے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو وہ انڈیا سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ فرماتے تھے کہ جس وقت ہم انڈیا کے اندر تھے، پاکستان آنے سے قبل، کہتے ہم اس وقت بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لڑکے تھے، ہم یہ دیکھا کرتے تھے سکھوں کو، سکھ اس طرح کرتے تھے کہ تیاری کر لیتے، کہیں سفر کرنا ہوتا تو اپنا نہا دھو کے خوب تیاری کر کے، اچھی طرح تیاری کر کے، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں وہ بھی باندھ کے سفر کی طرف نکل پڑتے تھے۔ تو کہتے ہم اس وقت بچے تھے، ہم اس طرح کرتے تھے کہ انہوں نے سفر کرنا ہوتا تو ہم راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہتے ہمیں چھینک آئی نہیں ہوتی تھی، ہم اس طرح کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ایسے ناک نیچے کر لیتے تھے، جیسے کسی کو چھینک آتی ہے اس طرح ہم چھینکتے تھے، ہمیں آئی نہیں ہوتی تھی، ویسے ہم چھینکا کرتے تھے۔ تو وہ سکھ اپنے اس سفر کو منحوس سمجھتے تھے کہ راستے کے اندر اگر کسی کو چھینک آ جائے نا، راستے کے اندر کسی کو چھینک آ جائے تو اس سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے، وہ واپس آ جاتے تھے۔ ہاں، پورے سفر کے اندر اگر کسی کو چھینک نہ آتی تو اس اپنے سفر کو اچھا سمجھتے تھے، مبارک سمجھتے تھے، پھر سفر کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس دن جو انہوں نے سفر کرنا ہوتا تو وہ سفر چھوڑ دیتے، اگلے دن تک مؤخر کر دیتے، اگلے دن پھر وہ تیاری کرتے،
تیاری کر کے پگڑی باندھ کے جس وقت باہر کو آتے ہم پھر راستے میں کھڑے ہوتے تھے. ہم پھر اسی طریقے سے ایسے ہمیں چھینک نہیں آئی ہوتی تھی، اس طریقے سے راستے کے اندر کھڑے ہو کے پھر ایسے چھینک کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ آج کے دن بھی سفر ہمارے لیے خیر نہیں ہوگا، پھر واپس چلے جاتے. تو اس قسم کے نظریات، اس قسم کے توہمات، اس قسم کے خیالات زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کے بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کے توہمات، ان تمام قسم کے خیالات، ان تمام قسم کے باطل نظریات کی تردید فرماتے ہوئے صاف الفاظ کے اندر فرمایا ولا طیرۃ، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اس کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. ہاں البتہ اچھی فعل لینا، یہ اس کو شریعت نے مستحسن قرار دیا ہے. اچھی فعل لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو ملنے کے لیے آتا تھا تو اس کا نام پوچھتا. اگر اس کا نام اچھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. اگر اس کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا تو ناگواری کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر محسوس ہوتے تھے، اور بسا اوقات وہ نام بھی تبدیل کر لیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی کے اندر داخل ہوتے تو اس بستی کا، اس علاقے کا نام پوچھتے. اگر اس علاقے کا نام، اس بستی کا نام اچھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس خوشی کے آثار بھی ہوتے تھے. اور اگر اس بستی کا، اس علاقے کا نام اچھا نہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ہوتے تھے. تو اس وجہ سے کسی علاقے کا، کسی بستی کا، کسی شہر کا اچھا نام رکھنا یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے. اسی طرح جس وقت اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا جب بچوں کا نام رکھا جائے تو وہ بھی چن کے رکھا جائے، اس کا بھی انتخاب کیا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ نام کا بھی بچے پر، نام کا بھی شخصیت پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نام ہو کہ پہلے کسی کا نام بھی نہ ہو، ایسا نام رکھا جائے کہ جو پہلے کسی کا نام بھی نہ ہو. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کا کوئی ایسا نام بتا دیں کہ پہلے کسی کا نام بھی نہ ہو. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، آج تک بچے کا نام کسی نے بھی نہیں رکھا ہوگا. تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا حضرت بتا دیجئے وہ کیا نام ہے. حضرت نے فرمایا اس کا نام ایٹم بم رکھ لو، اس کا نام ایٹم بم رکھ لو. آج تک کسی نے یہ والا نام بچے کا نہیں رکھا. تو میرے بھائیوں، بعض مرتبہ ہم جس وقت نام رکھنے اپنے بچوں کا تو جو فلمی اداکار ہوتے ہیں ان کے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں، تو جس طرح جس کسی کا نام رکھیں گے تو اس نام کا بھی بچے پر، شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے. اس وجہ سے نام رکھنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. پیغمبر کا نام ہو، صحابی کا نام ہو، جو اللہ رب العزت کے جو بزرگ، اس طرح ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ان کے ناموں میں سے کسی کے نام پر نام ہونا چاہیے. تو بہرحال بدفعلی لینا یہ ایک باطل نظریہ تھا، یہ ایک توہم پرستی تھی، یہ خیال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واشگاف الفاظ کے اندر، صریح الفاظ کے اندر اس کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ ولا طیرۃ، کہ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا،
اس کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دوسرے باطل نظریے کی بھی تردید فرما دی۔ اہل عرب کا جو تیسرا باطل نظریہ تھا وہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ ولا نوع، نو کسے کہا جاتا ہے؟ نو کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پرندہ اور سر کو کہا جاتا ہے نو۔ اہل زمانہ جہلیت کے اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے، جو مقتول ہوتا ہے، اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے، وہ ہمیشہ یہ آوازیں لگاتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلو، مجھے پانی پلو، مجھے پانی پلو، ہمیشہ یہ آواز لگاتا رہتا ہے۔ جس وقت قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو وہ پرندہ بہت دور بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب تک کسی سے قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے تو ہمیشہ وہ یہ صدا لگاتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلو، مجھے پانی پلو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اور نو کا ایک مطلب یہ ہے۔ اسی طرح نو کا دوسرا مطلب یہ لکھا گیا کہ زمانہ جہلیت کے اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد جس وقت جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈی بن جاتی ہے، وہ جو ہڈی ہے نا وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ پرندہ اڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص جو فوت ہوا تھا اس کے گھر کے پاس آ کے گھر کی ساری خبریں وہ لیا کرتا ہے، ساری خبریں گھر کی وہ لیتا رہتا ہے۔ یہ نظریہ تھا زمانہ جاہلیت کے اہل عرب۔ اور تیسرا اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ نو کہا جاتا ہے الو کو۔ الو ایک پرندہ ہے، جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد وہ پرندہ آتا ہے اور وہ پرندہ آ کے کبھی گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کبھی گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، کبھی دائیں طرف جا رہا ہے، کبھی بائیں طرف جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی اڑ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، اور وہ چیختا رہتا ہے، آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی اہل عرب کا نظریہ تھا۔ اور بعض مرتبہ بعض لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ فوت ہوئے تو اس کے بعد ہم نے ایک پرندے کو دیکھا، وہ یہ آوازیں لگا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، فلاں، اس قسم کی باتیں اب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ بعض توہمات اور خیالات ہمارے لوگوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے نظریات تھے اہل عرب کے ہاں، زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرماتے ہوئے صاف طور پہ فرمایا ولا نوع، یہ جو مختلف قسم کے نظریات رکھے گئے ہیں، یہ پرندہ اور ہڈی سے اس کا نکل جانا اور آوازیں لگانا اور دیوار کے اوپر آ کے بیٹھنا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کی بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی یہ باتیں، شریعت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور چوتھا نظریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ولا غول، غول کسے کہتے ہیں؟ غول کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ بعض مرتبہ
ہم جس وقت سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں آ جاتی ہیں اور وہ ہمیں راستہ بھلوا دیتی ہیں۔ ہم نے کسی راستے پہ جانا ہوتا ہے تو آگے کوئی صورتیں آ گئی، کوئی شکلیں آ گئی، مختلف صورتیں سامنے بن کے آ گئی، انہوں نے ہمیں راستہ بھلوا دیا۔ یا اسی طرح بعض جنات اور شیاطین آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے ذہنوں کے اندر خیالات اور وساوس پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں راستہ بھول جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا نظریہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی بھی تردید کی اور صاف طور پہ یہ فرمایا ولا غولا، اس قسم کا نظریہ رکھنا، فرمایا کہ یہ درست نہیں، حقیقت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی باتیں۔ اور پانچواں ان کا نظریہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی بھی تردید فرمائی، فرمایا بلا پانچواں ان کا ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ جس وقت ایک ستارہ ہے، ستارہ جس وقت ایک غروب ہوتا ہے، اس کے غروب ہونے کے فوراً بعد ایک ستارہ جو ہوتا ہے وہ طلوع ہوتا ہے، ایک ستارہ غروب ہوتا ہے، اس کے غروب ہونے کے فوراً بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طلوع و غروب کے زیر اثر بارش ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارش اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت ایک ستارہ غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ستارہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی بارش کا یہ سبب بتایا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا کہ بارش ہونے کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ چاند کے جو منازل ہیں وہ 28 ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا نظریہ تھا۔ چاند کی جو منازل ہیں وہ 28 ہیں کہ جس وقت اس کی ایک منزل ختم ہوتی ہے تو سحری کے وقت ایک ستارہ غروب ہوتا ہے اور اسی وقت ایک ستارہ طلوع بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت منزل مکمل ہوئی چاند کی، ستارہ غروب ہوا اور طلوع ہوا، تو اس کے زیر اثر بارش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اس باطل نظریے کی، اس توہم پرستی کی، اس خیال کی بھی تردید کی۔ صاف طور پہ مشکات کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اس قسم کا نظریہ رکھنا، اس کا بھی دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا سفر، یہ جو سفر ہے نا، سفر یہ 5 دن یا 6 دنوں کے بعد، 4 دن یا 5 دن کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے نظریات رکھے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے باطل قسم کے نظریات ہیں، جتنے توہمات ہیں، خیالات ہیں، سب کی تردید فرمائی۔ فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے نظریات رکھنا، باطل نظریات، فرمایا اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ غیاث اللغات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سفر یہ صفر سے ماخوذ ہے۔ صفر کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، کہ جس وقت اہل عرب جب محرم الحرام کا مہینہ ہوتا تھا تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اور جس وقت سفر کا مہینہ آتا تھا تو جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سفر۔
سفر صفر سے، صفر کا معنی خالی کرنا، چونکہ وہ جنگ کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے، گھر خالی پڑے رہتے تھے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سفر۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ لکھی گئی ہے کہ سفر صفر سے ہے۔ صفر کا معنی زردی، کہ جس وقت سفر کے مہینے کا نام رکھا جانے لگا، وہ پت جھڑ کا موسم تھا کہ جس وقت درختوں کے پتے زرد ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا۔ اور سفر کے مہینے کے متعلق ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے باطل نظریات رکھے جاتے ہیں، اور سفر کے مہینے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر آسمان سے مختلف قسم کی تکالیف اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے سفر کے مہینے کے ساتھ یا مظفر یا خیر کا اضافہ کیا گیا، فرمایا سفر المظفر یا سفر الخیر۔ مظفر کا معنی کامیابی اور کامرانی، اور خیر کا معنی نیکی اور بھلائی۔ فرمایا کہ اگر آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں، مختلف قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، سفر کے مہینے کے اندر مختلف قسم کی تکالیف نازل ہوتی ہیں، تو فرمایا یہ تمہاری گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تمہارے باطل نظریات ہیں، یہ توہمات اور خیالات ہیں۔ سفر المظفر، سفر کا مہینہ تو کامیابی اور کامرانی کا مہینہ ہے۔ سفر الخیر، یہ تو نیکی اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ جس قسم کے یہ نظریات رکھے گئے ہیں، مختلف قسم کے سارے باطل نظریات، توہمات اور خیالات ہیں، حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا سفر کے متعلق ایک نظریہ یہ تھا کہ سفر ایک سانپ کو کہتے ہیں۔ جس وقت انسان بھوکا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، تو وہ سانپ جو ہوتا ہے انسان کے اندر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر اس کو کاٹتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا، زمانہ جاہلیت کے بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر ایک جانور ہے۔ جس وقت انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ جانور انسان کے اندر بھڑکتا ہے، جوش مارتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بس اوقات انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر یہ ایک جراثیم ہوتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سروں میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، یرکان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے مختلف نظریات تھے سفر کے مہینے کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے یہ جو نظریات، توہمات اور خیالات تھے، صاف طور پہ ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا سفر، کہ اس قسم کے جتنے بھی نظریات ہیں، اس کا قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ اس قسم کے مختلف قسم کے نظریات رکھنا کہ سفر کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کا مہینہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کہ اس مہینے کے اندر آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، اگر شادی کی جائے تو وہ منحوس ہوتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوتی۔
تو یاد رکھو اس قسم کے جو نظریات تھے زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کے نظریات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظریات کی تردید کی، صاف طور پہ فرمایا ولا سفر، سفر کے اندر اس قسم کے خیالات رکھنا، توہمات رکھنا، نظریات رکھنا یہ درست نہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں سارا کچھ، جس طرح محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کی جاتی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کتنی بری بات ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو بھی اسی طرح سمجھا جاتا ہے، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے سن 2 ہجری سفر کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح سن 4 ہجری سفر کے مہینے کے اندر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح سن 7 ہجری سفر کے مہینے کے اندر ہوا۔ اگر یہ کوئی نامبارک مہینہ ہوتا، منحوس مہینہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اپنی اور اپنی پیاری صاحبزادی کا نکاح کیوں کرتے، شادی کیوں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کر کے ہمیں تعلیم دی کہ آپ لوگوں نے جو مختلف قسم کے نظریات رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارے گھڑے ہوئے نظریات ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن سے تو ہم دور ہیں، حدیث سے بھی ہم بہت دور ہیں۔ ہمارے ہاں چلتا کیا ہے، مختلف قسم کے جو ہم نے نظریات بنائے ہوئے ہیں نا، مختلف قسم کے نظریات۔ کوئی ایک کہانی ہے، کسی نے وہ سن رکھی ہے، وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، کہتے ہمارے دادا جی نے سنایا، وہ کہتے ہمارے والد صاحب نے سنایا، وہ کہتے ہمارے ماموں جی نے سنائی۔ وہ ایک کہانی ہے، بس اس کے مطابق جو ہے نا وہ کسی نے سنا دی، اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے، نہ کسی نے قرآن پڑھنا ہے نہ اس کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس لا اور قانون کی شکل میں قرآن موجود ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری قسم کی کتابوں پر، وہ دوسری کتابوں کو ہم اس وجہ سے دیکھتے ہیں چونکہ ان پہ عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ عورتیں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے رسالے گھروں کے اندر آ کے تقسیم کر جاتی ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہانی، اس قسم کی کہانی ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ وہ جو پرانے نظریات جس کا نہ قرآن کے ساتھ تعلق، نہ شریعت کے ساتھ، نہ حدیث کے ساتھ، وہ ہم نے اپنے نظریے دماغ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اب آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات کہ یہاں ایک لڑکا آیا تھا، بالغ لڑکا تھا، کافی بڑا لڑکا تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، میں نے تو یہاں پہلی بار جس وقت گوجرانوالہ آیا تو پہلی بار آ کے یہاں پہ سنا کہ اس قسم کا بھی نظریہ ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا تھا اس وقت کے دولہے شاہ کی چوئی۔ میں نے پہلی بار یہاں پہ آ کے سنا، نہ ہم نے قرآن کے اندر اس قسم کا کوئی نظریہ پڑھا، نہ حدیث کے اندر نظریہ پڑھا، نہ کبھی کسی سے سنا تھا۔ تو یہاں آیا ہوا تھا، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، کبھی کسی کے گھر کا، کبھی کسی کے گھر کا، کبھی یہ ہماری دیوار کے باہر ایک وہ گھوڑا یہاں پہ بندہ ہوتا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو میں یہاں تھا، مجھے ایک شخص نے بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ دولہے شاہ کی چوئی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اگر اس کو کچھ کہا جائے گا تو انسان کی جو زندگی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، فلاں بہت سی باتیں کی گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ دولہے شاہ کی چوئی، یہ کیا چیز ہے؟
مجھے بھی کچھ سمجھایا جائے۔ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ کہو نہیں، وگرنہ اگر اس کے بارے میں کچھ کہو گے، اس کے بارے میں کچھ کہو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان مر بھی سکتا ہے یا حالات گھر کے خراب ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اس کے حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ جس کا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ، جو پکے نظریہ والا انسان نہ ہو۔ جس وقت ایک پختہ عقیدہ رکھنے والا، قرآن و حدیث کا ماننے والا، پختہ عقیدہ رکھنے والا، قرآن و حدیث کا ماننے والا، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی کچھ بھی ذرہ بر نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کا۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا میرے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں۔ میں صاف طور پہ، کافی سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، میں نے صاف طور پہ کہا، میں نے کہا اس قسم کا آپ نے جو نظریہ رکھا ہوا ہے اس کے متعلق یاد رکھو قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایک شخص نے روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے حالات خراب ہو جائیں۔ میں نے کہا میرے حالات خراب ہوں گے، آپ کے تو نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا یاد رکھو یہ دولے شاہ کی چوئی ہوئی، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سختی کے ساتھ اس کی تردید کر رہا ہوں، مجھے 11 سال ہو گئے، میرے تو آج تک حالات خراب نہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ ہم نے مختلف قسم کے نظریات یہ بنا رکھے، سینہ بسینہ کہانیاں چلی آ رہی ہیں، بس ایک نظریہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے وہی ہمارا نظریہ ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو چینج کرو۔ ہمارے ہاں لا اور قانون قرآن کی شکل کے اندر موجود ہے، ہمیں اس کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی، کسی اور کہانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت ان کو ہو جن کے ہاں یہ لا اور قانون قرآن کی حیثیت میں موجود نہ ہو۔ وہ بعض مرتبہ وہ ورق لے کے آ جاتے، میرے پاس بھی ایک بار تقریباً 8 سال پہلے کی بات، ایک وہ ورق لے کے آیا، ہمارے پاس ایک طالب علم وہ پڑھتا تھا، وہ لے کے آیا کہ ایک بزرگ نے نا خواب کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والا وظیفہ پڑھو، یہ والا۔ چلو وظیفے کی حد تک تو اچھی بات ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، زیارت کا ہو جانا حق ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس کو آگے چھپواؤ گے، اگر اس کو آگے چھپواؤ گے تو یہ خوشخبری ملے گی، یہ خوشی ملے گی، یہ چیزیں ملیں گی۔ اگر آگے نہیں چھپواؤ گے، گھر کے اندر رکھ لو گے تو تمہاری بیوی مر جائے گی۔ اب بھی لے کے آتے ہیں، میں 8 سال پہلے کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، ابھی بھی سال پہلے بھی میرے پاس لے کے، میں 8 سال پہلے کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے نا اس ورق کو لیا، 5-6 ورق تھے، میں نے کہا 5-6 ہی دے دو۔ 5-6 ورق تھے، میں نے اس کے سامنے اس کو پھاڑا، اس کے سامنے پھاڑا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اس کو پھاڑوں گا میں، تقسیم میں نہیں کروں گا، چھپواؤں گا میں نہیں، میری بیوی کا کیا قصور ہے، وہ کیوں مرے گی، میں کیوں نہیں مروں؟ میں نے کہا آپ کے سامنے 8 سال قبل میں نے اس کو ایسے پھاڑا۔ میں نے کہا کہ کسی باطل نظریے پہ میں ایمان نہیں رکھتا، کسی باطل نظریے کو نہیں مانتا۔ میرا اگر ایمان ہے تو قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ قرآن اور حدیث کا ماننے والا کسی اور چیز سے نہ ڈرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا ماننے والا وہ قرآن اور حدیث کی باتیں کرے گا، اور اس قسم کے باطل نظریات جس کی قرآن نے بھی تردید کی، حدیث نے بھی تردید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی، بلا شبہ، بلا شک و شبہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر سوار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حقوق کی حفاظت تو کرتا رہے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت تو کرتا رہے، اگلا جملہ فرمایا کہ اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جس وقت کسی چیز کی ضرورت پیش آنا وہ اللہ سے سوال کر لینا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ،
جب کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اللہ رب العزت سے سوال کر لینا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جس وقت کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریہ دیا. فرمایا اگر ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری کی ساری کائنات جمع ہو جائے، ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، اگر آپ کو وہ فائدہ پہنچانا چاہیں، لا ينفعوك بشيء الا كتبه الله لك، کبھی بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا. پھر فرمایا اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری مخلوق جمع ہو جائے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا کہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ رب العزت نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا. فرمایا رفعت الاقلام وصحفت الصحف وجفت الصحف، جو قلم ہے نا لکھنے والے اب وہ اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کی خدمت میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لا اور قانون کی شکل میں قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہے. آؤ آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ جو بندہ اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ بڑی عمر کا ہے چھوٹی عمر کا ہے، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالو، میرے پاس مت پڑھو، اپنے مسجد کے اپنے محلے کے امام کے پاس اس کو بولو کہ صرف ہمیں 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ دے دیجیے. اس کے پاس جا کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. جس کسی نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیا، یاد رکھو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. اس وجہ سے میں آپ سے درد مندانہ یہ گزارش کرتا ہوں، ہم نے کہانیاں بہت پڑھی، ہم نے سینہ بسینہ چلنے والی کہانیاں سنی بھی، ان کے مطابق اپنے نظریات بھی بنائے، ساری زندگی ایسے گزاری. کب تک ایسے زندگی گزارتے رہیں گے؟ میرے رب کی کتاب موجود ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ وہ کتاب ہے جس کو میرے اللہ نے بھی پڑھا، جس کو جبرائیل نے بھی پڑھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے واسطے سے نازل بھی کیا گیا. فرمایا ذالک الکتاب، اگر کوئی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کے اندر شک کرنے والا مرتد تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، بے ایمان تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قانون اور لا قرآن کی حیثیت کے اندر موجود ہے. آؤ اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے، اس کو پڑھ کے اپنے نظریات قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں تاکہ اپنی دنیا کی زندگی بھی بہترین قسم کی گزار سکے. کل قیامت کے دن جس وقت رب کی عدالت کے اندر حاضر ہوں تو اس وقت بھی سرخروئی کے ساتھ، اچھے عقیدے اور عمدہ عقیدے کے ساتھ حاضر ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.